عربی چلے جاتے ہیں، قطبی بیان کرتے ہیں کہ مجھ پر نیند کا غلبہ، یعنی میں سو گیا، میں نے خواب میں دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں دیکھا، آپ فرما رہے ہیں اے عتبی اس عربی کے پاس جاؤ اور اس سے خوشخبری دے دو کہ اللہ نے میرے وسیلے سے اس کی مغفرت کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ تفسیر ابن کثیر صفحہ نمبر 314، صفحہ نمبر 315، جلد 2، ایڈیشن زکریا بک ڈپو دیوبند۔ یہ ابن کثیر کا اندیہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنے آتھنٹک مفسر کی اس آیت کے باب میں تفسیر آ جانے کے بعد کسی کا اعتراض یا کسی کو شک نہیں ہوگا۔ آپ میں سے اگر کسی کو شک ہے تو آپ پیش کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کی وضاحت ہم چاہتے ہیں کہ جیسا کہ اب میرے پاس ابھی فی الوقت تفسیر ابن کثیر موجود ہے، اس میں یہ تو تفسیر ابن کثیر کے کوئی ٹرانسلیٹر ہے، ان کا نام مولانا عبدالرشید نعمانی، جو غیر اہل سنت والجماعت دیوبندی مذہب کے ہیں۔ جی تو اسی آیت کی حکایت بیان کرتے ہوئے وہ اپنے نظریہ پیش کرتے ہوئے یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہ خیال رہے کہ جو واقعہ ابھی آپ نے جو پیش کیا ہے حضور کی بارگاہ میں جانے کا، جی، اس کے متعلق رشید نعمانی کہتے ہیں کہ یہ خیال رہے کہ نہ تو یہ کسی حدیث کی کتاب کا واقعہ ہے اور نہ اس کی کوئی سند نہیں، جو میں نے ابھی اشعار پیش کیے ہیں۔ اچھا جی، اور آگے یہ بھی لکھتے ہیں بلکہ آیت کا یہ حکم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی تھا، وصال کے بعد نہیں، جیسے کہ جاؤ کا لفظ بتا رہا ہے۔ خلاصہ یہ ہے آپ کے سوال کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو 63 سال تک رہے، بس اس وقت تک حضور کی بارگاہ میں جا کر گناہ معاف کرا سکتے ہیں اور اس کے بعد کہنے نہیں ہے۔ آپ کا کچھ اس سلسلے میں؟ میرا بھی یہی مطلب تھا، میرا بھی یہی، میں نے بھی یہی پڑھا تھا کہ اس میں ایسی ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ یہ لوگ آپ بتا دیں کہ حج یا عمرہ پر جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پہ نہیں جانا، پلٹ کر آ جانا، ان سے کوئی مطلب وسیلہ وغیرہ نہیں لینا بولتے، اس کے بارے میں آپ کا کہنا؟ اچھی بات ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے، وہ عبدالرشید نعمانی جو تفسیر ابن کثیر کا اردو ٹرانسلیشن کیے ہیں، اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جانے کا حکم نہیں ہے، وسیلہ لینے کا حکم نہیں ہے۔ بس ایک لفظ میں اس کا جواب سن لیجیے، وہاں پر صرف جانے کی بات نہیں ہے بلکہ توبہ کی قبولیت کی بات ہے اور مغفرت کی بات ہے، اور اس کے مغفرت یہ سب دونوں چیز جو ہے یہ گناہ کے بعد کی بات ہے، یعنی اگر گناہ کر لیں تو مغفرت طلب کریں، صرف جانے کا مسئلہ یہاں نہیں ہے۔ تو یہ بتایا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، دھیان دیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گناہگار دنیا میں ہوں گے یا ہیں یا نہیں؟ ایک سوال ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر گناہگار ہے تو کیسے بخشش کروائے؟ کیونکہ یہاں پر بھی تو اللہ ہی سے بخشش کی بات ہے نا۔ کیا اس وقت اللہ تعالیٰ کے پاس بخشش کم تھی جو نبی کا واسطہ دلا رہا ہے اللہ، یہ وسیلہ دلا رہا ہے؟ اس وقت ڈائریکٹ اللہ قبول نہیں کرنے پہ قادر تھا۔ یہ ایک میں ابھی الزامی جواب دے رہا ہوں، تفصیلی جواب اور تحقیقی جواب تو بس یہی ہے کہ ابن کثیر جیسا نقاد، تنقید کرنے والا، جن کو پوری دنیا سارے مسلک کے لوگ ان کی تنقید پر اش کرتے ہیں یعنی فالو کرتے ہیں، توجہ دیجیے گا، یہ جب اس عبارت کو اور جس کی سند کہہ رہے ہیں کوئی یہ نہیں ہے، یہ جب خاموش ہے تو دنیا کا آنے والا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بھی جو ابھی کہا اس کی سند موجود نہیں ہے، اور سند موجود نہ ہونے کی کوئی دلیل پیش نہیں کی انہوں نے، سند موجود نہیں ہے، کیا پورے احاطۂ سند کی جتنی بھی کتابیں ہیں سب لگتا ہے کر لے؟ نہیں، یہ عبدالرشید نعمانی صاحب یہاں پر لغو بات کر رہے ہیں اور ان سے بہت بڑی لفظش ہوئی ہے، بہت بڑی خطا ہوئی ہے، اس لیے کہ ابن کثیر کوئی بھی ایسی روایت ہی نہیں پیش کرتے، ان کا نظریہ ہے، کوئی ایسی روایت ہی نہیں پیش کرتے جس روایت میں ضعف کا پہلو ہو، کمزوری کا پہلو ہو، ضعیف کا پہلو ہو، اور اگر پیش بھی کرتے ہیں تو وہ بول دیتے ہیں کہ یہ حضور کے زمانے تک تھا، مگر یہ حضور کے زمانے تک اگر رہتا تو تفسیر ہی نہیں کرتے، اور تفسیر کے بعد دلیل کے طور پر رتبی کی یہ جو حکایت ہے وہ پیش ہی نہیں کرتے۔ خاموش ایک دم بالکل ہو کر کے جب یہ بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ابن کثیر جیسا نقاد جب اس حکایت اور اس حدیث پر انگلی نہ اٹھا سکا تو یہ عبدالرشید نعمانی تو بہت بعد کے ہیں، یہ تو 674 کے، ابن کثیر 600 سالہ پرانے ہیں، یہ 600 برس سالہ پرانے کا جب یہ عقیدہ ہے تو آج کے یہ لوگ یہ اپنا نظریہ پیش کر رہے ہیں، ابن کثیر کے نظریے پر نہیں مان کر رہے ہیں جو ایک ٹرانسلیٹر کے بالکل خلاف ہے،
جس کتاب کا آپ ٹرانسلیشن کریں ان کتاب کے مصنف اور ان کتاب کے رائٹر وغیرہ کا نظریہ آپ جانیں، وہ جب خاموش ہے اس بات میں تو آپ کو بولنے کا حق حاصل نہیں۔ یہ تو ایک آپ کے اعتبار سے جواب ہوا کہ جس طرح یہ آیت کریمہ حضور کے زمانے میں جانے کو بتاتی، اسی لیے تو ایک اور بات، یہ جو آئے ہیں، توجہ دیجیے گا، یہ جو آئے ہیں تو خواب میں قرطبی کے دیکھیے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا خواب میں آئے، اس کا مطلب ظاہری حالت کی بات نہیں بیان ہو رہی ہے، انتقال کے بعد ہی کی بیان ہو رہی ہے۔ اور ترمذی کی حدیث ہے کہ حضور جو خواب میں آتے ہیں وہ حضور ہی آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان آیا سمجھ؟ کیونکہ حضور کی شکل کوئی اختیار نہیں کر سکتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ابن کثیر جب خاموش ہے تو اب کوئی تنقید کرنے والا ابن کثیر کے زمانے میں اگر ہوتا ان کے ہم پلہ تو ان کی بات مانی جا سکتی، ان کے بعد والوں کی بات نہیں مانی جائے گی، اور بغیر سند کے وہ پیش کر رہے ہیں کہ بھائی یہ حضور کے زمانے تک تھا، اس لیے کہ اگر پیش کرتے دلیل تو ہم ان کو مانیں گے، توجہ کے قابل نہیں ہے۔ آپ لوگ بس اس پر اطمینان رکھیں کہ آج بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایسے ہی جانا جائز ہے جیسے کل جانا جائز ہے۔ وہ چشمے عالم سے صرف چھپے ہیں، ورنہ میری کتاب آپ دیکھیے، تو زندہ ہے واللہ، میں نے 16 قرآنی آیتوں پر حضور کی زندگی کو ثابت کیا ہے۔ جب حضور زندہ ہے تو زندہ ہے، جب زندہ ہے تو زندہ ہے، اور زندہ کی بارگاہ میں جانے سے کس کو اعتراض ہو سکتا ہے؟ آپ دور ہو سکتے ہیں نبی سے، نبی آپ سے دور نہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 6 اللہ سبحانہ فرماتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، اگر آپ مومن ہیں تو مومن ہے، اللہ نے مومن کی جان سے زیادہ قریب رکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ، تو مومن کی جان اگر ہے تو جان سے زیادہ قریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خیر، تو آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ ابن کثیر کی اس اردو ٹرانسلیٹر کا ایکسپوز ہو گیا ہوگا۔ چلیے خیر، اب پھر ایک تیسری تفسیر، دو تفسیر ہم نے پیش کرتے ہیں اس آیت کے تحت، تیسری تفسیر دیکھیے، تفسیر قرطبی۔ تفسیر قرطبی اب توجہ سے سنیے گا اس کو، امام ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی 671 میں ان کی وفات ہوئی۔ ابن کثیر سے بھی گویا پہلے ہے، ابن کثیر تو 774 ہے، 100 برس پہلے ہے، 671 میں ان کا وصال ہوا ہے۔ یہ ایڈیشن الجامع لاحکام القرآن کے حوالے سے میں پیش کر رہا ہوں، ان کی تفسیر کا نام ہے جس کو تفسیر قرطبی بھی کہتے ہیں، زکریا بک ڈپو دیوبند سے یہ کتاب چھپی ہے، توجہ دیجیے گا، وہ ان کی تفسیر پیش کر رہا ہوں سورہ نساء نمبر 64 کے حوالے سے۔ رواه ابو صادق عن علي قال قدم علينا اعرابي بعد ما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة ايام فرمى بنفسه على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسى على رأسه من ترابه فقال قلت يا رسول الله فسمعنا قولك وعيت عن الله فوعينا عنك وكان فيما أنزل الله عليك ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوا إلى آخره وقد ظلمت نفسي وجئتك تستغفر لي فنودي من القبر أنه قد غفر لك۔ ترجمہ سنیے، حضرت ابو صادق نے حضرت علی سے روایت کیا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا ہمارے پاس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دفن کے 3 دن بعد ایک اعرابی آئے، توجہ دیجیے گا، اور اس نے خود کو روضہ رسول سے لگا لیا اور اپنے سر پر روضہ رسول کی مٹی ڈالنے لگے اور یوں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے جو کہا ہم نے سنا، اور آپ نے جو اللہ سے پایا ہم نے اسے حاصل کیا، اور آپ پر نازل ہونے والی آیتوں میں سے ایک آیت یہ بھی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، یعنی آیت میں گنہگاروں کو آپ کی بارگاہ میں آنے کا ذکر ہے۔ تو سرکار تحقیق کے میں گناہ کر کے آپ کی بارگاہ میں آ گیا تاکہ آپ میری مغفرت طلب کریں، تو روضہ رسول سے آواز آتی ہے تحقیق کے تجھے رب نے بخش دیا ہے۔ اور ابھی کہا آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ ابن کثیر نے یہ جو حکایت بیان کی ہے اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ خیر، اس سے ریلیٹڈ ہی تو یہ بات ہے نا، حضور کی بارگاہ میں آ کر کے آرابی، توجہ دیجیے گا، حضرت امام نووی جو شارح صحیح مسلم ہے، امام مسلم کی صحیح مسلم کی شرح لکھنے والے امام نووی ہیں، یہ اتنے بڑے آتھر ہیں کوئی جاننے کی ضرورت ہے نہیں، وہ محتاج تعارف نہیں۔ اب نے بھی دیکھی اس واقعے کو حضرت امام نووی شارح صحیح مسلم نے بھی اپنی کتاب الاذکار صفحہ نمبر 204 پر ذکر کیا ہے،
علامہ بیہقی نے بھی اپنی کتاب شعب الایمان جلد 3 حدیث نمبر 4178